الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا ختم النبيين.
حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب زیباکار، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ کامیاب مومنین کی علامتیں اور عظمتیں بیان ہوئی تھیں، تو رب ذوالجلال جہاں اپنے بندوں کو شان عطا فرماتا ہے، انہیں عظمتیں دیتا ہے، تو ساتھ اپنے احسانات جو ہے وہ بھی ذکر کرتا ہے کہ اگر تم جنت الفردوس کے وارث اور مالک بھی بن جاؤ تو پھر بھی یہ بات یاد رکھنا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے چنی ہوئی مٹی سے، یعنی اپنی اصل کو نہ بھولنا۔ یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ارشاد فرما، اگر تم نے اپنی اصل کو بھلایا، صرف خوش فہمی کی دنیا میں مبتلا رہے، تو پھر تم جانتے ہو کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری تخلیق رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے جو کی ہے وہ چنی ہوئی مٹی سے۔ اب اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ ہر مٹی سے انسان کو نہیں بنایا، بلکہ رب ذوالجلال نے مٹی کا بھی انتخاب فرمایا۔ حدیث پاک میں یہ تذکرہ موجود ہے، طویل گفتگو ہے اس پہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو مٹی میں دنیا میں جو جگہ دینی ہے قبر کے لیے، اس مٹی کے اجزاء اس کے جسم میں شامل ہوتے ہیں۔ تو چونکہ انسان کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے، اگرچہ یہ جنت الفردوس کا مالک بھی بن جائے، محنت و ریاضت کر کے شانیں بھی حاصل کر لے، لیکن جیسی رب کائنات نے اس کی ریاضتوں کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس کی جزا کا ذکر فرمایا کہ اولئک ھم الوارثون، کہ یہ وارث لوگ ہیں۔ کون لوگ کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے، تھوڑا سا منطبق کر لیں پچھلی گفتگو کے ساتھ، نماز جو ہے وہ مزے سے پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا اور مزے سے پڑھنے میں فرق ہے، لطف۔ وہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے آ کے بتایا کہ حضور آپ کا گھر جل گیا۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر دے کہ آپ کا گھر جل گیا تو آپ نماز چھوڑ کے جا کے گھر کی آگ نقصان سے بچ سکتے ہیں، آگ بجھانے کی اجازت ہے۔ سانپ نکل آئے، بچھو نکل آئے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، موذی ہیں، نقصان دہ چیزیں، لیکن حضرت امام زین العابدین نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ ظاہر ہے شہزادے کس کے ہیں، پوتے کس کے ہیں؟ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر تیر لگ جاتا ہے تو فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھوں نا تو تیر کو نکال لینا، مجھے اس وقت خبر نہیں ہو۔
اور علی کی محبت کا، جھوٹی محبت کا نعرہ لگانا اور نماز پڑھتے کوئی نہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مولا کائنات کا ان سے عقیدت کا غلط استعمال کرتے ہیں، نماز سے دور ہوتے ہیں، تو ان کے پوتے حضرت سیدنا امام زین العابدین، حضور آپ کا سارا گھر جل گیا. یہ بات چلی تھی مزے سے نماز پڑھنا. خشوع خضوع کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، مزے سے پڑھنا، لطف لے لے کے پڑھنا، جان چھڑا کے نہیں پڑھنا، نکلنا ہے، سارا نظام چلا ہوا پیچھے. ظاہر ہے کہ کاروباری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، انسان ختم ہو جاتا ہے، کام نہیں ختم. ہر روز انسان یہ عہد کرتا ہے کہ آج یہ کر کے یہ کروں گا، باپ کی قبر پہ جاؤں گا، ماں کی قبر پہ جاؤں گا، فلاں کے پاس جاؤں گا، فلاں کے پاس جاؤں گا. لیکن جب نکلتا ہے تو دنیا اس کے، ایک بزرگ ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کیا چیز؟ انہوں نے فرمایا کہ جو دین میں آڑے آ جائے اسے دنیا کہتے. تو کام انسان کے ختم نہیں ہوتے، بندہ ختم ہو جاتا ہے. آپ نے سلام نہیں پھیرا، ایک اور بندہ دوڑ کے اس نے کہا حضور سارا گھر کا سارا سامان ہی جل گیا، پھر بھی سلام نہیں پھیرا. اور جب سلام پھیرا تو حسین کا بیٹا، علی کا پوتا کیا فرماتا ہے؟ کہتے تم دنیا کی آگ کی بات کرتے ہو، میں تو جہنم کی آگ سے ڈر رہا تھا، جس کے سامنے جہنمی سے آپ کی عاجزی اور انکساری وہ نظر آتی. اور کیا لطف تھا اس نماز کا، جس نماز میں جسم سے تیر نکالے جائیں پتہ نہ چلے. کیا لطف اس نماز کا کہ جس نماز میں گھر کا سارا سامان جل جائے اور وہ التفات نہ کریں. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم الوارثون، جن کو ہم نے وارث بنایا ہے. الذین یارثون الفردوس، اور وارث بھی یہ خاص خصوصی جنت کے ہیں، جنت الفردوس سے قائد ہے. اور اب فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے بھی ہمیشہ، کوئی ان کو نکالے گا نہیں. دنیا کی نعمتیں چھن جاتی ہیں نا چند لمحات کے بعد، تو جنت کی نعمت وہ نعمت ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ یہ چھنے گی نہیں. یہ بات ختم ہوئی تو ساتھ ہی اپنا انداز کلام بدلا. یا اللہ اتنی شانیں دی ہیں تم نے، تو اچانک فرمایا یہ سارے مرتبے دیے ہیں، ساری شانیں دی ہیں، سارے مقام دیے ہیں. یاد رکھنا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یاد رکھنا کہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی انتخاب شدہ مٹی سے بنایا. یا اللہ مٹی سے بنا ہوا انسان جنت کا وارث بن بیٹھا ہے، جنت کا وارث بن گیا. رب نے فرمایا صرف چنا ہی نہیں مٹی سے، یہ تو اس کی اصل بتا رہا ہوں. رب کائنات فرماتا ہے ذرا اس کی تخلیق بھی دیکھ. اب یہ اشارتاً کنایتاً سمجھایا رب نے کہ شانے میں اتنی تمہیں دیتا ہوں تو یہ یاد رکھنا تو ہے کیا چیز. کہیں تکبر میں نہ آنا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی ایسی مخلوق بن گیا ہوں کہ اب مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں. وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ قیامت کے دن حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. رب کائنات فرمایا کہ فرشتوں اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. وہ کہے گا یا اللہ میں تو 80 90 100 سال اتنے مختلف روایتیں ہیں کہ وہ عبادت کی میں نے جنگل میں، تو اب بھی تیری رحمت سے ہی جانا ہے. رب نے فرمایا اب اس کو لاؤ میدان میں، اس کا حساب کرتے ہیں. اب اس کا حساب ہوگا. جب حساب ہوا تو اس کی ایک آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھا گیا
اور ساری زندگی کی کئی سو سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا گیا تو آنکھ کا پلڑا بھاری. رب کائنات نے فرمایا ابھی تو دوسری آنکھ پیچھے، ابھی تو تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیری زبان، تیرے کان، تیری ناک، دیگر جو اعضاء ہیں وہ بھی تو میری نعمتیں تھیں، ان کو تو میں نے تولا ہی نہیں ہے، صرف ایک آنکھ. تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں، اور یہ بھی شان ہے، اس میں بھی شان ہے کہ عام مٹی سے نہیں، چنی ہوئی مٹی سے بنا. اب اس مٹی کا انتخاب رب ذوالجلال نے فرمایا. فرق ہوتا نا تھوڑا سا، چنی جاتی جب کوئی چیز آپ کوئی پھل وغیرہ چنے تو ایک ہے مطلقاً چناؤ کرنا کہ ایک سائیڈ سے توڑتے جانا، اور ایک ہے کہ اچھے پھل پڑے ہو تو ان میں سے مزید اچھے تلاش کرنا. اللہ فرماتا پھر بھی میں نے تم کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، سلالۃ من طین. پھر کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر میں نے بنایا، ہم نے بنایا اس انسان کو پانی کی بوند، پانی کی بوند بنائی، فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھہراؤ میں. پانی ہوتا ہے بہہ جاتا ہے، لیکن رب کائنات فرماتا ہے کہ ایک مضبوط ٹھہراؤ دیا اس پانی کو. وہ کیا ہے؟ ماں کا رحم، جہاں بچے کی تخلیق ہوتی. اب یہ اچانک دیکھے نا اللہ نے اتنی شان دی اور اچانک اس کو زمین پہ لے آئے، اس کی اصل کی طرف. ہم بھی جب دنیا میں کسی بندے کو دیکھتے ہیں نا، وہ بڑی پیسے والا ہو، دولت والا ہو، شان والا ہو، بڑا ہو، اس کا مقام مرتبہ ہو، تو تھوڑا سا اس کی اصل کی طرف بھی غور کرتے ہیں کہ پیچھے سے کیا ہے، کیوں جی ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن خالق کا یہ سمجھانا اس بات کا اشارہ ہے کہ کہیں تکبر کا شکار نہ ہو جائے، اپنے آپ کو کوئی آسمانی مخلوق نہ سمجھ بیٹھنا. اگر تمہیں عزتیں مل جائیں، تمہیں شانیں مل جائیں تو تکبر نہیں کرنا، متکبر نہیں بننا. ہم نے مضبوط ٹھہراؤ، پانی کے نطفے کو مضبوط ٹھہراؤ دیا. حضور تشریف فرما تھے، ایک شخص آپ کی خدمت میں قبرستان سے بوسیدہ ہڈی اٹھا کے لے آیا. اس نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ہڈی کو توڑا اور کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون اس کو دوبارہ زندہ کرے گا جو کہ بوسیدہ ہو چکی. ہڈی توڑی تو اس سے غبار اڑا، اسے غبار اڑا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے یہ بتا تیری اصل کیا ہے؟ اس نے کہا پانی کا قطرہ. فرمایا جو خدا پانی کے قطرے سے 7 فٹ کا بندہ بنا سکتا ہے وہ ان ہڈیوں سے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا. کس دنیا میں پھر رہے ہو؟ آج دنیا میں انسان کو کوئی تھوڑی سی عزت مل جائے نا، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں بس سب جو ہے مجھ سے نیچے ہیں اور میں بڑی شان والا، میں بڑا اللہ ہو گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں. رب فرما رہے ہیں سب کے لیے کہہ رہا ہوں اپنی اصل پہ غور کر. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ٹھہراؤ دیا کس کو؟ اس پانی کی بوند کو. اللہ فرماتا ہے ذرا میں تیری اصل ساری بیان کر دوں کہ تو تھا کیا ہے کیا. آگے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ
پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی ایک پھٹک بنایا. پھٹک سمجھتے جب جم جاتا ہے خون. آپ زمین پہ ڈالیں نا یہ جانور وغیرہ کا، اور دیکھا ہو تھوڑی دیر کے بعد وہ اس طرح پھٹک سی بن جاتی ہے اور ایک تھوڑا سا ٹھوس ہو جاتا ہے، جسم اس کا بن جاتا ہے. فرمایا پانی کو یہ حالت دی. دوسرے نمبر فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی. اب انسان کی یہ تخلیق ہو رہی ہے پانی سے، جمع ہوا خون بنا اور جمع ہوئے خون سے گوشت کی بوٹی بن گئی. یہ حساب لگائیں آپ کہ ہمارا وجود اس طرح تھا. غور نہیں کر رہے آپ اس بات. کوئی ہمارے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں اس طرح جمی ہوئی بوٹی تھے اور جس سے گھن آتی ہو، جس سے نفرت ہوتی. لیکن اللہ فرماتے ہیں جہاں میں شانیں دیتا ہوں نا وہاں تمہیں کول ڈاؤن کرنا بھی مجھے آتا ہے. ٹھیک، بڑے عہدے پہ بیٹھ کے یہ بات یہ سمجھو کہ تو بڑی چیز ہے. فرمایا یہ تیری اصل ہے. جب تو گوشت کی بوٹی بن گیا پھر میری قدرت کے کرشمے دیکھ. رب ذوالجلال نے فرمایا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا. اللہ، اس میں اللہ رب العزت نے ہڈیاں پیدا کرنا شروع کی. اب اس مرحلے کو دیکھیں، جب ہم بن رہے تھے ایک مرحلہ دوسرے مرحلے تک پہنچتا، پھر دوسرا تیسرے تک، تیسرا چوتھے تک. جب ہڈیاں آئیں، ہڈیاں بن گئی تیری، اب تیرا ایک جسم بن گیا پورا. اب رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر میں نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا. یہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، چہرہ. آپ نے کبھی کسی شخص کو اس کی ہڈیوں کو ڈھانچا جب قبر سے نکالتے ہیں نا، کھوپڑی ہوتی ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، تو ان پہ آپ غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ہڈیوں کی شان بھی اس گوشت کے پہناوے سے تھی، ورنہ خوف آتا ہے. تقریباً ہر انسان کی کھوپڑی، اس کے ہاتھ پاؤں کا سٹرکچر ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی ہڈیوں کا، یا تھوڑا سا سائز کا فرق، کسی کا سر بڑا کسی کا سر چھوٹا، لیکن شکل ایک ہی ہوتی ہے. اب اللہ کی قدرتیں دیکھیں کہ اس خالق نے اس کے چہرے پہ جب گوشت چڑھایا تو ہر ڈیزائن کو وکھرا، کوئی ڈیزائن کسی کے ڈیزائن کے ساتھ ملتا نہیں ہے. جتنے بھی انسان دنیا میں اگر کسی کی شکل تھوڑی بہت کسی دوسرے سے ملتی ہے نا تو کہیں نہ کہیں سے کچھ فرق ہے ضرور ہے. یہ اللہ رب العزت کی جناب کیا ہے؟ تخلیق ہے. اب رب کائنات اپنی تخلیق کی بات بھی آگے کرے گا کہ تو دیکھ میری قدرت کے کرشمے دیکھ. ہم نے پھر ان ہڈیوں پر گوشت کو پہنا دیا. کیا بنانا کیا ہے؟ اسے انسان بنا. اللہ فرما رہا ہے میں نے تجھے بنا. جب ہڈیوں پر گوشت آئے تو اللہ فرماتا ہے تو مکمل ہوا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی. شکل بن گئی، صورت بن گئی، تخلیق ہو گیا. فلاں حضرت صاحب، فلاں مولانا دنیا میں تشریف لے آئے.
اب کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے پیرانے نظام ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی پیری ہوتی ہے، چاہے وہ تعلق ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے. تو دنیا میں تشریف لے آئے جناب، تیری بڑی شان، تیرے بڑے مقام، تیرے بڑے مرتبے پر رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے ہاتھوں سے بنا ہوا تو انسان، تجھے سونا بھی بنایا، کان بھی دو تیرے، آنکھیں بھی تیری دو، ناک کے سوراخ بھی دو، اگر ایک ہوتا تو جانوروں سے تیری تشبیہ ہوتی تو کتنا گندا لگتا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑا سونا بنایا. اللہ فرما رہا میں نے تجھے آئینے کے سامنے جب تو کھڑا ہو جائے غور کرنا اپنی تخلیق پہ، اپنے کانوں کو دیکھنا، دو ہیں. آپ یہ بتائیں جس کا ایک کان ہو کیسا لگتا ہے؟ تو جس کا اگر کان ہوتا ہی ایک تو اس میں یہ دو کان ہے نا، ایک کان اللہ چاہتا تو ایک کان سے گزارا کر سکتا ہے، ساری قوت اس میں رکھ دی جاتی. اب دیکھیں جس بندے کا آنکھیں نہیں ہوتی اس کی قوت جو ہے وہ حس تیز ہو جاتی ہے محسوس کرنے کی. جس کا ایک بازو نہیں ہوتا اس کے دوسرے بازو میں دو بازو جتنی طاقت ہوتی ہے. یہ قدرتی عمل ہے. اللہ چاہتا تو ایک کان ہوتا ہمارا، لیکن رب نے فرمایا اگر ایک کان ہوتا تو سونا نہ لگتا. بنا ہوا میرے ہاتھ کا ہو، ہر شے کو میں نے کن کہہ کے بنایا. زمین بنائی کن فیکون، آسمان بنائے کن فیکون، میں کہتا گیا ہو جا اور وہ ہو جا. زمینیں بنائی، آسمان بنائے، یہ سورج بنایا، یہ چاند بنایا، یہ ستارے بنائے، یہ پہاڑ بنائے، ہر شے کو بنایا کن کہہ کے بنایا. جب آئی تیری باری رب ذوالجلال فرماتا خلقتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا. اللہ کے ہاتھ ہیں، رب کے ہاتھ نہیں جس طرح یہ ہمارے مادی جسم کے ہاتھ ہوتے ہیں. لیکن یہ قرب کی بات ہے کہ میں نے تمہیں خاص محبت سے اس تمہاری تخلیق کی بنانے کی نسبت اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنی جانب کی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ تجھے فلاں نے بنا. میں کہتا تو تو بن جاتا، لیکن تیری شان اور تیرے مقام اور تیرے مرتبے کے پیش نظر رب ذوالجلال فرماتا ہے خلقتہ بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ساری مخلوق سے اعلیٰ بنا، ساری مخلوق سے اعلیٰ تکڑا بنا. ہر شے پر انسان بھاری ہے، ہر شے پر بھاری. اللہ فرماتا ہے پھر تجھے عزتیں دی، شان دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، ہر شے کو بنایا، سورج بنایا، لیکن میں نے اپنی تخلیق کا نعرہ نہیں لگایا. چاند بنایا لیکن تخلیق کا نعرہ نہیں لگایا. سورج بنایا، آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، بڑی مخلوقات بنائی، لیکن اپنی تخلیق کا نعرہ نہ لگایا. پر حضرت انسان جب تجھے بنایا اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تجھے بنا کے میں نے اپنی تخلیق کا نعرہ لگایا. او فرشتوں دیکھو
یہ کیا میں نے شاہکار بنایا. اقبال اس لیے فرماتے تھے، کہتے فرشتوں سے بڑھ کر انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتے اعلیٰ یا انسان اعلیٰ ہے؟ انسان اعلیٰ پکی گل ہے. فرشتے اعلیٰ یا انسان؟ اچھا، انسان اعلیٰ کے فرشتے، یا فرشتے اعلیٰ یا انسان؟ انسان اعلیٰ ہے. اعلیٰ کیسے؟ اسے فرشتہ نظر آتا ہے. حضور فرماتے ہیں جب مرغا بولتا ہے اسے اللہ کی رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں. اچھا چلیں، انسان کو فرشتے تو نظر نہیں آتے، تو انسان شیطان دیکھ لیتے. آپ نے دیکھا شیطان؟ میرے آقا فرماتے جب گدھا ہینگتا ہے تو اسے شیطان نظر آتا ہے. تم بڑا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب گدھا ہینگے، مشہور حدیث پاک. تو گدھا شیطان کو دیکھ رہا ہے، وہ آگ کا بنا ہوا ہے. مرغا ککڑ شاید دیسی یا بریلر، دیسی، وہ پڑھتے تھے نا، بانگیں دیتے تھے مرغے پہلے. اب مرغے ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ یعنی بانگ دینا تو دور کی بات ہے، وہ چل بھی نہیں سکتے اپنی مرضی سے. وہ پنجرے سے کبھی دیکھا ہوگا نا، جب وہ اس کو ذبح کرتے ہیں اور پنجرے سے نکالتے ہیں تو جہاں رکھتے وہ خیر سے وہیں بیٹھا رہتا. اور ہو اگر دیسی مرغا تو وہ فوراً جسم اس کا مضبوط ہوتا ہے. یہ وہ مرغے دیسی جو کبھی کسی دور میں اذانیں دیتے تھے، بانگ جسے آپ کہتے ہیں. مرغے بولتے تھے نا پچھلی رات، اب نہیں بولتے. جب سے مرغوں نے بولنا چھوڑ دیا، مسلمان نے پچھلے رات اٹھنا چھوڑ دیا. آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. یہ بھی آپ کی شان ہے. ککڑوں نے بولنا چھوڑ دیا، بندے نے اٹھنا چھوڑ دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر پچھلی رات نہ بندہ صرف اٹھ ہی جائے، نہ جاگ ہی جائے، کچھ بھی نہ ذکر بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، نوافل بھی نہ پڑھے، صرف اٹھ جائے، تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جنہ حلی سویرے جتے او حالی ہو گئے پکے. لفظوں پہ غور نہیں کیا. جنہ حل سویرے جتے، اگر ایک ٹریکٹر والا پچھلی رات ٹریکٹر چلا رہا ہو، ہل چلا رہا ہو، تو سو جاتا ہے کون نہیں؟ نیند آ جاتی ہے. ٹریکٹر چلاتے چلاتے نیند کسی نہیں آتی. گاڑی چلاتے لوگ نہیں سو جاتے. لیکن یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ان ہاڑیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو بیلوں کے پیچھے ہل چلاتے تھے. جو بیل کے پیچھے ہل چلا رہا ہے اسے نیند آتی؟ غور کرتے رہے. جنہ حلی سویرے جتے او ہاڑی ہو گئے پکے. تو بھی اٹھ محمد بخشا، میں یار تیرے بل تکے. پچھلی رات جو اٹھ جائے بس سوئے نا، رب ذوالجلال کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے. جنہ حل سویرے جتے ہاڑی ہو گئے پکے. تو بھی اٹھ محمد بخشا، مت یار تیرے بل تک. تو بھی اٹھ کے اس وقت بیٹھ جا، ہو سکتا ہے اس کی رحمت کا اشارہ نظر تیری طرف بھی ہو. اللہ. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہر شے کو بنا کے
میں نے اپنی تخلیق کا نعرہ نہیں لگایا، جب تجھے بنایا تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتا ہے کہو نا کہ میں کمال خالق ہوں، سب سے زیادہ اچھا بنانے والا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان میرا سیمپل ہے، اور یہ عام انسان کو دیکھو، پھر مرتبے دیکھتے جاؤ، میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو جو کائنات کے سب انسانوں سے اعلیٰ۔ اسی لیے فاضل بریلی فرمایا کرتے تھے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ تو فرشتے انسان نہیں دیکھ سکتا، فرشتے شیطان کو انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن اقبال نے کہا یہ تیرا وہم غلط ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو اپنی اصل کو بھول گیا، اپنے مقام کو بھول گیا، اپنے مرتبے کو بھول گیا۔ یہ نعرہ تو رب تجھے بنا کے لگا رہا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیا کمال تخلیق کی۔ اب اس کی روح کے اوپر جب گناہوں کی گندگی آ گئی تو پھر یہ انسان، اس کی طاقت کم ہو، اس کا مرتبہ کم ہو۔ وہ بھی تو انسان ہیں، بیٹھے زمین پہ ہیں، خبر عرش بری کی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں کھڑے ہوں تو 1000 میل دور تک نظر، اور نظر ہی صرف نہیں ہے، دیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ رہنمائی بھی فرق۔ اللہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر نظر دوڑاتے ہیں، ادھر نظر دوڑاتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھنے کے بعد فرماتے لگتا ہے جبریل تم ہو۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہم سایہ ہے جبریل امین، اے بندہ خاکی، اے اس کا نشے مل نہ بخارا نہ بدخشاں، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ دیا رب ذوالجلال نے مقام۔ اللہ فرماتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، شان تیری یہ ہے، مقام تیرا یہ ہے، مرتبہ تیرا یہ ہے۔ رب نے فرمایا یاد رکھ انسان، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، فرمایا جب تمہیں میں نے شان دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، پھر اس کے بعد ضرور تم مرنے والے ہو۔ فرمایا اب یہ الٹ پھیرا جو ہے وہ آنا شروع ہو، سمجھایا اور فوراً آگے رب ذوالجلال فرمایا شان یہ دی کہ تمہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ یا اللہ وارث بنایا، پھر تجھے تو ذرا جب دیکھ، جب تیری طبیعت میں تھوڑا سا تکبر آیا تو تمہیں تیری اصلیت یاد دلائی، اور جب تجھے تیری اصلیت یاد دلائی تو جس طرح تجھے بنایا کوئی دنیا کوئی اور بنا سکتا، کوئی خالق اس طرح بنا نہیں سکتا۔
پھر کیا ہے؟ فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر مرو گے، دنیا سے جانا۔ اللہ فرماتا ہے پھر یہ نہ سمجھنا کہ دنیا سے بس گئے تو نظام ختم ہو گیا، فرمایا اب ہی تو شروع ہوتا ہے، اب ہی تو شروع ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ صحابہ نے کی یا رسول اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ قبروں سے جب لوگ اٹھائے جائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان جب قبروں سے اٹھے گا تو یہ کیا ہو گیا، میں جب مرا تھا حالات اور یا رسول اللہ سب سے پہلے کون اٹھے گا قبر سے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اول الانبیاء خروجا اذا بعثوا، جب قبریں کھلیں گی نبیوں کی حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا۔ یا رسول اللہ حالت کیا ہوگی؟ فرمایا کہہ دوں ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر ہوگا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جب میرے مصطفیٰ قبر سے باہر تشریف لائیں گے، میدان محشر میں جائیں گے تو میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ عمر و صدیق کو، ابو بکر و عمر کو بکنے والے حیران ہو جائیں گے، کہیں گے ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے پر آج حالات ہی کچھ اور ہیں۔ اسی لیے فاضل بریلی فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ۔ اللہ نے فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، فرمایا پھر تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یا اللہ کہاں سے یہ بات چلی؟ قد افلح المؤمنون سے، اور یہاں قبروں تک رب نے پہنچایا۔ اب قبروں سے تم باہر نکلو گے، یا اللہ یہ تو بات ٹھیک فرمائی، سے آگے دوسرے مراحل شروع ہوں گے، لیکن رب نے فرمایا کہ ابھی نہیں، میرے جو احسان ہیں وہ باقی ہیں پیچھے، ابھی کام مکمل ہے۔ تو سمجھ رہا ہے کہ شاید اب یہ کام پورا ہو گیا،
اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائیں. یہ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بتایا نہیں. اور کتنے آسمان کس نے بنائے، کس کے لیے، کس کے لیے؟ فوقکم، تمہارے اوپر بنائے. اور یہ سمجھنا اگر یہ میں نہ بناتا نا تو سورج کی جو جناب اس کی جو ویوز ہیں وہ تمہیں جلا کے راکھ کر دیتی. اس کا مقصد تھا کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے بنایا، آسمان تیرے لیے بنائے. اور یاد رکھنا وما کنا عن الخلق غافلین، فرمایا اور ہم اس تخلیق سے بے خبر نہیں ہیں. کیا انداز اللہ رب العزت کا سمجھانے کا، بے خبر نہ سمجھنا. اور رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اللہ اکبر. اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں. اب رب کائنات فرما رہا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جو میں نے تیرے لیے بنایا، جنت کا وارث اگرچہ تجھے بنا دیا، لیکن یاد رکھنا تیرے لیے کیا کیا بنایا. رب نے ہمیں ہماری اصلیت بھی یاد دلا دی، رب ذوالجلال نے ہمارا مقام بھی بتا دیا، اللہ نے اپنی محبت کا اظہار بھی بتا کر دیا. اور اب رب کائنات فرما رہا ہے کہ میرے تجھ پر احسان ہے جو تو غور کرے. یا اللہ یہ سارا بیان کس مقصد کے لیے فرمایا؟ یہ اس لیے ہے کہ تجھے یاد رہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں، تو میرا عبد ہے، میں تیرا معبود ہوں، تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں. تاکہ یہ رشتے، یہ ناطے بیان کر کر کے، سن کے تیرا میرے ساتھ جو تعلق ٹوٹنے لگے گا وہ میرے فضل و کرم سے پھر استوار ہو جائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.